بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق مرزا جیلمی کے شبہات کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ واقعہ 20 کتب میں موجود ہے اور امت کے بڑے بڑے علماء، مورخین، فقہا، محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اس کو گستاخانہ یا شیطانی خواب نہیں کہا۔ اور یہ واقعہ ایک سند کے ساتھ نہیں بلکہ متعدد سندوں کے ساتھ موجود ہے، جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور اکثر حوالے ان علماء سے دیں گے جن کا تذکرہ اور تعریف مرزا خود کرتا ہے۔ نمبر 1، خطیب بغدادی کی مشہور کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں 2 سندوں کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، اور خطیب بغدادی 5ویں صدی کے مشہور مورخ اور محدث ہیں۔ نمبر 2، 5ویں صدی کے ایک اور مشہور عالم حافظ ابن عبد البر، جن کو مرزا جیلمی اس زمانے کا مودودی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الانتقاء میں 3 سندوں کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ نمبر 3، اسماء الرجال میں مشہور نام ہے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی مشہور کتاب ہے اسماء الرجال پر تہذیب الکمال، اس میں بھی انہوں نے سند کے ساتھ یہ خواب نقل کیا ہے۔ نمبر 4، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے تبییض الصحیفہ، اس میں بھی خطیب بغدادی کے حوالے سے انہوں نے یہی خواب نقل کیا ہے۔ نمبر 5، اسماء الرجال میں مشہور نام ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں بھی انہوں نے سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ نمبر 6، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ایک اور کتاب ہے مناقب ابی حنیفہ کے نام سے، اس میں بھی کئی سندوں کے ساتھ انہوں نے یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ نمبر 7، مشکات کی مشہور شرح مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، جس کی تعریف خود مرزا نے بھی کئی دفعہ کی ہے، اس میں بھی خواب والا یہ واقعہ مذکور ہے۔ نمبر 8، مشکات کی ایک اور شرح ہے فتح الالہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ خواب نقل کیا ہے۔ نمبر 8، اہل حدیث مکتب کے مشہور عالم ہیں نواب صدیق حسن خان، جن کا مرزا نے بھی تعریفی انداز میں ذکر کیا ہے، ان کی کتاب ہے التاج المکلل، اس میں بھی خطیب بغدادی کے حوالے سے یہ خواب نقل کیا گیا ہے۔ فی الحال آپ کے سامنے 8 کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی یہ سارے حضرات غیر حنفی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ خواب والا واقعہ نقل کیا ہے، لیکن مرزا نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے 2 کتابوں کا نام لیا، کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء۔ مرزا نے کہا کہ ان 2 کتابوں میں یہ گستاخانہ واقعہ نقل ہوا ہے، اس لیے یہ 2 کتابیں گستاخانہ ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس خواب کی وجہ سے یہ دونوں کتابیں گستاخانہ ہیں تو پھر مرزا ہمت کرے جو کتابیں ہم نے پیش کی ہیں ان کتابوں پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائے اور ان کے مصنفین پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائے۔ اگر مرزا کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں پر اور ان کے مصنفین پر گستاخی کا فتویٰ اگر نہیں لگا سکتا تو پھر مرزا ان 2 کتابوں کو اس خواب کی وجہ سے گستاخانہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ مرزا کی منافقت نہیں ہے؟ 20 کتب کے اندر یہ واقعہ درج ہوا ہے، خواب نقل کیا گیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کا انکار بھی نہیں کیا، اس کو گستاخانہ نہیں کہا، اس کو شیطانی خواب نہیں کہا۔ پوری امت ایک طرف ہے، مرزا جیلمی اکیلا ایک طرف ہے۔ مرزا جیلمی نے اپنے پیپر 5B میں صلح حسن کی شرائط لکھی ہیں۔ جب ہماری طرف سے مطالبہ ہوا کہ ان کی سند پیش کرو تو مرزا نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ جی یہ بتائیں آج تک کسی نے ان شرطوں کا انکار کیا ہے؟ یعنی مرزا کا اصول یہ بن گیا کہ اگر کسی بات پر علماء امت نے انکار نہ کیا ہو تو پھر اس پر اجماع ہو جائے گا اور وہ بات معتبر ہوگی۔ تو پھر اس خواب کو نقل کرنے کے بعد کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اس کو گستاخانہ نہیں کہا، اس کا مطلب امت کے علماء کا اجماع ہو گیا کہ یہ خواب درست ہے۔ خود مرزا کے اصول کے مطابق یہ اجماع ہے، اور مرزا کا یہ بھی اصول ہے کہ جس واقعہ کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اس کی سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس واقعہ کی تو سندیں بھی موجود ہیں اور تلقی بالقبول بھی اس واقعہ کو حاصل ہے، 8 حوالے ہم پیش کر چکے ہیں۔ تو مرزا کے اس اصول کے مطابق بھی یہ واقعہ بالکل قابل اعتبار ہے، اس لیے اس پر مرزا کا فتویٰ لگانا مرزا کی منافقت ہے، زیادتی ہے۔ روایتوں کے اوپر کسی معاملے میں کسی روایت کے اوپر کوئی اجرا ہو سکتی ہے، تلقی بالقبول جن چیزوں کو حاصل ہو جاتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ تو مرزا جی تلقی بالقبول تو یہاں بھی موجود ہے، یہاں آپ کیوں گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، شیطانی خواب کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سنی امام دکھائیں جس نے صلح حسن کا انکار کیا ہو۔ سب کے سب صلح حسن کی شرائط لکھتے ہیں کہ ان شرائط کے اوپر صلح ہوئی تھی، دلیل وہاں ہوگی جہاں انکار آئے گا۔
ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، مرزا اور اس کے شاگرد مل کر ایک سنی امام دکھا دیں جس نے اس خواب کا انکار کیا ہو اور اسے گستاخانہ کہا ہو، اسے شیطانی خواب کہا ہو۔ اور پانچواں حوالہ یہ ہے کہ کشف المجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں۔ یہ گستاخانہ خواب، شیطانی خواب۔ مرزے کی منافقت دیکھیں، یہاں 2 کتابوں کا نام لیتے ہیں، کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، حالانکہ 20 کتابوں میں امت کے بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہاء نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ 8 حوالے ہم پیش کر چکے ہیں اور بھی بہت سارے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب مرزا اور اس کے شاگرد ہمت کریں، صرف ایک سنی امام سے ثابت کر دیں جس نے اس کا انکار کیا ہو اور اس کو گستاخانہ اور شیطانی خواب کہا ہو۔